خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ سارا قرآن ایک دعا ہے، دعا امید ہوتی ہے نا۔ ہر چیز کے لیے دعا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ ہر مشکل میں ہمیں امید بھی دے رہا ہے۔ یہ مجھے سب سے اچھی چیز لگتی ہے قرآن پاک کی کہ ہم کبھی نا امید نہ ہوں۔ کوئی گناہ ہو جائے تب بھی، کوئی مشکل پڑے تب بھی، کیونکہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں اور انسان ہی بھٹک جاتا ہے، مگر ہدایت بھی انسان ہی پاتا ہے، بشرطے کہ وہ ہدایت پانا چاہے، اپنے دل کو ایمان کے لیے کھولے۔ عورت جاہل کے لیے ہوس اور عقل مند کے لیے روح ہے۔ خدا اور کسی وقت یاد آئے نہ آئے، 2 موقعوں پر ضرور یاد آتا ہے، جب کوئی چیز چھن جائے یا جب کچھ چاہیے ہو۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ یہ جو انسان ہوتا ہے بعض دفعہ یہ بنا مانگے تو کچھ بھی دے دیتا ہے، لیکن مانگنے پر کچھ بھی نہیں دیتا۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، غیر مسلم یا کچھ اور ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا، تنگ دست اور پریشان ہے تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ ہوائیں معذرت بھی کر لیں تو ٹہنی ٹوٹی ہی رہے گی۔ انسان عمر بھر اپنے آپ ہی سے سب سے زیادہ باتیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہی سب سے زیادہ جھیلتا ہے۔ شاید کسی اور میں اسے اس قدر جھیلنے کی تاب نہیں ہوتی۔ انسان خود ہی اپنا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ باقی اس کی اپنی ذات سے باہر ہونے والی سبھی دوستیاں اور سبھی دشمنیاں عارضی اور ناپائیدار ہوتی ہیں۔ عورت آسانی سے رنگوں کے درمیان فرق کر سکتی ہے، لہٰذا جب وہ آپ سے کہے آپ بدل گئے ہیں تو اس سے بحث نہ کریں۔ 5th جنریشن وارفیئر کی اصل جنگ یونیورسٹیاں، کتابیں، نیوز، ویڈیوز اور نوجوان ہیں۔ اس جنگ کا سب سے خطرناک ہتھیار انفارمیشن ہے، جس کو جس طرح مرضی چاہیں استعمال کر کے گھر کے اندر سے آگ لگوا دیں۔ ہمارا مذہب کہتا ہے عورت ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہے، وہ جیسی ہے ویسی ہی لے کر چلنا پڑے گا، جبکہ ہمارا معاشرہ کہتا ہے مرد ہے نہیں بدلے گا، تمہیں ہی خود کو اس جیسا ڈھالنا پڑے گا۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے یا اس شے میں جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ وہ سنتا ہے بہت قریب سے، وہ جانتا ہے آنکھ میں ٹھہرے ہر آنسو اور دل میں چھپی ہر آہ کو۔ اسی سے کہیں، اسی کو پکاریں، وہ آپ کا رب ہے۔ کیا کچی عمر میں ذہن پر لگی پکی لکیریں تعلیم اور تجربے سے مٹ جاتی ہیں؟ انسان پر بھروسہ کر بھی لیا جائے تو وقت اور حالات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وقت اور حالات وہ چیزیں ہیں جو ہر جذبہ، ہر رشتہ بدل دیتے ہیں۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ اعتراف کا لمحہ عذاب کا لمحہ ہوتا ہے۔ زندگی ماں باپ کے لیے آسان نہیں ہوتی، وہ بہت سارے محاذوں پر ایک ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ جب زندگی اتنی مشکل ہو تو غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ حسد وہ دیمک ہے جو اپنے پالنے والے کو ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ معافی، شکریہ اور اظہار محبت
ان 3 چیزوں کی خون کے رشتوں میں کبھی ضرورت نہیں ہوتی، صرف رویہ درست کرنا ہوتا ہے اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ سوچا کرتی تھی کہ کبھی کوئی اتنی وفا ضرور دکھائے گا کہ وہ اس کے لیے ساری دنیا چھوڑ دے گی۔ پھر اسے معلوم ہوا سب کچھ انسانوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی جان لیتا ہے۔ پھل صرف درخت کو ہی نہیں، خالص نیت اور ارادے کو بھی لگتا ہے۔ دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ صرف کھلتے ہیں۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا، اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے، جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ طاقت اور جہالت دونوں کسی دلیل کو نہیں مانتے۔ لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہیں، مگر جو بات رویہ بتاتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ لوگوں پر جتنا اعتبار بھی ہو، مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولیں۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ ہم سچ نہیں بولتے، دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو سچ سمجھا جائے۔ کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کے آئے گا آپ ہی کی طرف۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ خوشی اور خوش قسمتی 2 الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں، لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ یا اللہ ہم سب پر اپنے رحم و کرم کے دروازے کھول دے، آمین ثم آمین۔